صاحب فضیلت حضرات علماء سنت موجود سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا رأينا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين امام اہل سنن فقر زمین و زمان مجدد اعتمادیہ مؤید ملت طاہرہ آیت من آیات اللہ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور یا رسول اللہ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برساتے برسانے والے بدوں پر بھی برساتے برسانے والے کسی کہنے والے نے کہا نگاہ تاجر شریعت کی ہے یہ جلوہ گری نگاہ تاجر شریعت کی ہے یہ جلوہ گری چمک رہا ہے جو اسجد ہزار آنکھوں میں چمک رہا ہے جو اسجد ہزار آنکھوں میں میں مبارکباد پیش کرتا ہوں فاضل گرامی حضرت علامہ مولانا محمود احمد خان صاحب کو اور ان کے سارے رفقا اور سلطان پور کے سارے سنی مسلمانوں کو کہ انہوں نے آج اپنی بستی میں حضور تاج الشریعہ کے شہزادے عادل قدرت ہے قائد ملت حضرت علامہ مولانا مفتی الحاج شاہ محمد ارشد رضا خان صاحب اللہ مدد اللہ العالی کو بلایا ہے وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی رحمت ہے وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی رحمت ہے کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں یہ بچے جو اٹھک بیٹھک مچا رہے ہیں یہ بالکل بند کر دیجیے جن کو محفل میں بیٹھنا ہے سننا ہے ذرا وہ ہاتھ اٹھا دیں سبحان اللہ پورا ہاتھ اٹھائیے اگل بغل میں دیکھ لیجیے کتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا اب اٹھ کے جانے لگے تو پکڑ کے بٹھا لیجیے گا بس انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی حضور قائد ملت تشریف لانے والے ہیں اور یہ محفل مدینے والے آقا کی محفل ہے خبردار وحشت یہ بدم نبی ہے خبردار وحشت یہ بدم نبی ہے حضور اس کے عیب و ہنر دیکھتے ہیں حضرت مولانا عبدالقادر صاحب بڑی دیر سے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بس اب آپ انتظار کر چکے ہیں حضور قائد ملت تشریف لا رہے ہیں میں بھی وہی خوشخبری آپ کو سنا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی ہر قریب ہی وہ ہم سب کا مقتدا اور پیشوا ہمارا امیر حضور تاج الشریعہ کے شہزادہ منبر نور پہ جلوہ بار ہونے والا ہے ہم ان کے نورانی چہرے کی زیارت کریں گے یہ جلسہ تحفظ عقائد کانفرنس کے نام سے منسوب ہے آج ہمارا اوپر مذہبوں کا جھگڑا کس بات کا ہے آج کچھ لوگ بڑی سادگی سے بستی بستی میں پہنچ کے ایک شعر پڑھتے ہیں حرم پاک بھی اللہ کے قرآن بھی ہے کیا بڑی باتیں ہوتے جو مسلمان بھی ہے حرم ایک ہے اللہ ایک ہے قرآن ایک ہے سارے مسلمانوں کو مل جانا چاہیے سارے کلمہ پڑھنے والوں کو مل جانا چاہیے سارے کرتا ٹوپی رکھنے پڑھنے والوں کو مل جانا چاہیے یہ تو صحیح ہے کہ سارے مسلمانوں کو مل جانا چاہیے مگر کیا ہر کرتا پہننے والا مسلمان ہے کیا ہر ٹوپی لگانے والا مسلمان ہے کیا داڑھی رکھنے والا مسلمان ہے کچھ لوگ کہتے ہیں بریلویوں کی برائی یہ ہے کہ یہ بریلوی لوگ داڑھی والے کو کافر کہتے ہیں کلمہ پڑھنے والے کو کافر کہتے ہیں نماز پڑھنے والے کو کافر کہتے ہیں روزہ رکھنے والوں کو کافر کہتے ہیں ہم کافر اس لیے نہیں کہتے کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں ہم کافر اس لیے نہیں کہتے کہ وہ داڑھی رکھتے ہیں ہم کافر اس لیے نہیں کہتے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ داڑھی رکھنے کے باوجود مدینے کے آقا کی توہین کرتے ہیں کلمہ پڑھنے کے باوجود مدینے کے آقا کی گستاخی کرتے ہیں نماز پڑھنے کے باوجود مدینے کے آقا کی توہین کرتے ہیں حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کرے مصطفیٰ کی اہانت ہے کھلے بند اس پہ یہ جرأت ہے کہ میں
کیا نہیں ہوں محمدی، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں، یہ دی کہ تقویت اس کے گھر، یہ مستقیم صراط سر جو شقی کے دل میں ہے گاؤں خر، جو زبان پہ چولہا جلا رہا ہے۔ اور سلطان پور کے قیور مسلمانوں، اگر آپ اجازت دو تو عقیدے کے تعلق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، بولیے سننا چاہتے ہیں؟ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صل علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معظم الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ہمارے آپ کے آقا و مولا اگر کوئی بات کہتے تھے صحابہ کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، صحابہ کہتے تھے رائنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ ہماری رعایت کیجئے، یعنی یہی بات دوبارہ کہہ دیجئے۔ اللہ کے رسول سے صحابہ رائنا رعایت کے معنی میں کہتے تھے، مگر اسی رائنا کو اگر زبان بگاڑ کر رائنا کہا جائے تب اگرچہ وہ آپ نے جو رائنا کہا ہے تو اب وہ عبرانی زبان میں چرواہے کے معنی میں ہو گیا، اور اللہ کے نبی کو جب صحابہ نے رائنا کہا تو یہود و نصارہ نے اپنی اپنی زبانیں ٹیڑھی کی اور کہنے لگے رائنا یا رسول اللہ، رائنا یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت کو یہ پسند نہ آیا کہ میرے محبوب کو کسی ایسے لفظ سے یاد کیا جائے جس کو بگاڑنے کے بعد بھی کوئی توحید کا پہلو نکلے، گستاخی کا صاحبہ نکلے، اور یہ قرآن پاک ہے، صاف صاف واضح حکم آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، لا تقولوا رائنا، میرے محبوب کو رائنا مت کہنا، اگر کہنا ہی ہے تو انظرنا کہنا، واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، اور پہلے ہی سے بغور سننا کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے سلطان پور والوں، جب نبی کو کوئی ایسا لفظ کہہ کے مخاطب نہیں کیا جا سکتا ہے جس میں توحید کا پہلو نکلے، تو صراحتاً اگر کوئی نبی کی توحید کرے تو توحید کرنے والا چاہے جتنی لمبی داڑھی رکھے، چاہے جتنا لمبا کرتا پہنے، چاہے جتنی وہ نمازیں پڑھے، دونوں مسلمان ہے کہ کافر؟ ارے زور سے بولو، زور سے بولو۔ اعلیٰ حضرت کا پوری دنیا احسان مان رہی ہے، کیوں احسان مان رہی ہے؟ خانقاہیں تو بہت تھی، درسگاہیں تو بہت تھی، علماء تو بہت تھے، پیر تو بہت تھے، مگر جب نبی کی توہین کی گئی، بے ادبی اور گستاخی کی گئی تو بتاؤ سب سے کفن باندھ کر نبی کے گستاخوں کے سامنے سینہ سے پر کون ہوا تھا؟ وہ اعلیٰ حضرت ہے، مجدد دین و ملت ہے، فاضل بریلوی ہے، کیسی گستاخیاں کی گئی ہے۔ آپ اجازت دو تو ایک بھیانک کتاب میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، یہ دیکھو کتاب کا نام ہے، یہ کتاب یہ ہے جس کا نام براہین قاطعہ ہے، یہ کتاب دیوبند سے چھپی ہے جی ہاں، اور اس کتاب کے لکھنے والے کا نام خلیل احمد امبیٹوی ہے، لکھوانے والے کا نام رشید احمد گنگوہی ہے۔ یہ وہابیوں کی کتاب ہے، دیوبندیوں کی کتاب ہے، تبلیغی جماعت والوں کی کتاب ہے۔ ان نبی کے غداروں کو اللہ کے نبی سے کتنی عداوت ہے، کتنی دشمنی ہے، آپ اجازت دو تو اس کتاب کے بھیانک عبارت آپ کو سنا دوں۔ آپ دیکھ رہے ہو بالکل یہ نئی کتاب ہے، تازہ ایڈیشن ہے۔ لوگ کہتے ہیں خلیل احمد امبیٹوی قبر میں چلا گیا، رشید احمد گنگوہی مر کے مٹی میں مل گیا، اب اس کی کتاب سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ جی ہاں، لکھنے والے تو مر گئے ہیں مگر چھاپنے والے یہ دیوبند والے اب بھی زندہ ہے، ندوہ والے اب بھی زندہ ہے، سہارنپور والے اب بھی زندہ ہے۔ اس لیے جب تک نبی کی گستاخی چھپتی رہے گی، بولو رد ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کتنے لوگ چاہتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیے، بہت دھیرے آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ دیکھیے یہ ہے کتاب براہین قاطعہ۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اس تحفظ عقائد کانفرنس میں جتنے لوگ آئے سب مدینہ طیبہ جانا چاہتے ہیں؟ جتنے لوگ پورا ہاتھ اٹھائیے۔ اے اللہ، آج تیرے محبوب کے نام پر یہ جتنے دیوانے یہاں جمع ہوئے ان کو اپنے محبوب کے گنبد خضرا کی زیارت نصیب کر دے۔ زور سے کہہ دو آمین۔ یا الہی، وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ دیکھو یہ کتاب ہے براہین قاطعہ اور کتاب کا صفحہ ہے 26۔ دیوبند کا مولا لکھتا ہے کہ دیوبند کے مولانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
خواب میں دیکھے اور آپ کو اردو میں کلام کرتے دیکھ کر پوچھا آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گئی؟ آپ تو عربی ہے۔ فرمایا کہ جب سے علماء مدرسہ دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا ہم کو یہ زبان آ گئی۔ سبحان اللہ، اس سے رتبہ اس مدرسے کا معلوم ہوا ہے۔ سلطان پور والوں کو سمجھے آپ، یہ ایک مولوی دیوبند کا لکھتا ہے کہ اللہ کے رسول تو ایک دیوبندی نے خواب میں دیکھا رسول اللہ اردو بول رہے تھے، پوچھا کہ آپ کو اردو بھاشا کہاں سے آ گئی؟ فرمایا جب سے علماء مدرسہ دیوبند سے ہمارا رابطہ ہوا ہمیں یہ اردو آ گئی۔ گویا یہ وہابی کہہ رہا ہے رسول اللہ اردو زبان نہیں جانتے تھے، انہیں اردو دیوبند کے مولانا لوگوں نے سکھایا ہے۔ اب آپ ذرا مجھے بتاؤ مسلمانوں، آپ مدینہ طیبہ جانا چاہتے ہو؟ کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے۔ سبھی لوگ جانا چاہتے ہیں۔ جب آپ مدینہ شریف جاؤ گے تو اپنے آقا سے فریاد کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اور آپ یہ بھی بتا دو آپ کی بھاشا کیا ہے؟ آپ عربی بولتے ہو، انگریزی بولتے ہو، فارسی بولتے ہو یا اردو بولتے ہو؟ بولو آپ کی زبان کیا ہے؟ زور سے بولو اردو۔ اسی لیے آج جب مردم شماری والے آتے پوچھتے ہیں آپ کی زبان کیا ہے تو کچھ دیر سوچتے رہتے اور اس کے بعد کہیں دھیرے سے کہہ دیا اردو تو وہ پہلے ہی سے گھر سے لکھ کے لے آتے ہیں ہندی، اور آپ کی مادری زبان ہندی لکھ دی جاتی ہے۔ ارے اردو ہندی اگر بولتے ہو تو کوئی بری بات نہیں ہے، مگر جب اردو بولتے ہو تو زبان سے کہنے میں شرم کیوں آتی ہے؟ اردو سے زیادہ سیدھی زبان کون سی یہاں بولی جاتی ہے؟ تو اب آپ کی زبان کیا ہے؟ اردو۔ آپ اردو بولتے ہو مگر مہاراشٹر والے اردو کم بولتے ہیں، وہاں کے جو آخر باشندے ہیں وہ مراٹھی بولتے ہیں، گجرات والے گجراتی بولتے ہیں، اڑیسہ والے اڑیا بولتے ہیں، بنگال والے بنگالی بولتے ہیں، اور کہیں کوئی بھوجپوری بولتا ہے، کہیں کوئی اودھی بولی بولتا ہے، کہیں کوئی انگریزی بولتا ہے، کہیں کوئی فارسی بولتا ہے۔ یعنی پوری دنیا میں الگ الگ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اور سارے لوگ نبی کے دربار میں جائیں گے، اگر مہاراشٹر والا جائے گا تو کیا وہ اردو میں فریاد کرے گا؟ اگر گجرات والا جائے گا تو کیا مراٹھی میں فریاد کرے گا؟ ارے جو بھی جائے گا وہ اپنی اپنی بھاشا میں فریاد کرے گا۔ آپ جاؤ گے آپ اردو میں فریاد کرو گے۔ اب بولو اللہ کے نبی ہم بولنے والے فریاد کرنے والے کہ فریاد سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ زور سے بولو۔ کی جو شان یہ ہے ابو داؤد شریف میں ہے، ایک اونٹ پاگل ہو گیا، صحابہ آئے یا رسول اللہ ہماری بستی کا اونٹ پاگل ہو گیا۔ جب اونٹ پاگل ہوتا ہے آدمی کو پا جائے تو کھوپڑی اتار لیتا ہے، سرکار پاگل ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چلو چلتے ہیں۔ جب سرکار قریب پہنچے لوگوں نے کہا حضور آپ آگے نہ جائیں اس لیے کہ یہ اونٹ پاگل ہے، کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ سرکار نے فرمایا تم یہی رہو میں جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی گئے اور جانے کے بعد اللہ کے پیغمبر نے جب وہاں اونٹ کی طرف نظر ڈالی تو اونٹ جہاں تھا وہاں سے چلا اور ادب سے چلتے چلتے سرکار کی بارگاہ میں پہنچا اور اپنا سر اس نے سرکار کے قدموں میں ڈال کے سجدہ کیا اور پھر اپنا منہ اٹھا کے سرکار کے کان شریف کے قریب لے گیا۔ اونٹ نے سرکار سے کچھ کہا، سرکار نے اس کی طرف دیکھا، اسے تسلی ہو گئی اور جب تسلی ہو گئی تو اللہ کے پیغمبر نے اس سے کو اجازت دی، وہ چلا گیا۔ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھے سے باہر آئے، فرمائیے بتاؤ یہ اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک صحابی آگے بڑھے، یا رسول اللہ یہ اونٹ میرا ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ اونٹ مجھ سے تمہاری شکایت کر رہا تھا۔ یا رسول اللہ کیا شکایت کر رہا تھا؟ اونٹ کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ جب تک میں طاقتور تھا لوگ میرے اوپر جتنا بوجھا لادتے تھے میں اٹھا لیتا، جتنا کام چاہتے میں کرتا، مگر اب کمزور ہو گیا تو دانا پانی کم دیتے ہیں، بوجھا زیادہ لاد دے دیتے ہیں۔ اور آج تو غضب ہو گیا کہ میرے مالک نے مشورہ کیا ہے کہ اس کو ذبح کر کے بوٹیاں بنا کے کھا لیا جائے۔ اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، اس لیے یا رسول اللہ آپ اپنے صحابی سے کہہ دیں کہ میرے اوپر ظلم نہ کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابی اونٹ کے اوپر ظلم نہ کرو۔ ترمذی شریف بھی اٹھا کے دیکھ لو، ایک دن اللہ کے نبی تشریف لے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے جو صحابہ چل رہے ہیں اتنے میں چڑیا
चिड़िया उड़ती हुई आई, सरकार के कान शरीर के करीब अपने चोंच ले गई और कुछ सरकार से उसने कहा। सरकार ने उस चिड़िया की तरफ देखा, चिड़िया को तसल्ली हो गई। अल्लाह के पैगंबर वहां से पीछे मुड़े और फरमाया, बताओ इस चिड़िया को, किसी चिड़िया के बच्चे को किसने पकड़ा है? एक सहाबी ने कहा, मैंने पकड़ा है। फरमाया, ये चिड़िया मुझे तुम्हारी शिकायत कर रही थी कि आपके सहाबी ने मेरे बच्चों को पकड़ लिया। आप रहमतुल लिल आलमीन है, आप अपने सहाबी से कहिए मेरे बच्चों को छोड़ दे। जब तो मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, हाँ यही करती है चिड़िया फरियाद, हाँ यही चाहती है हिंदिता, इनकी दर पर सुंदराने नासा जिन मेरे रंजो अल्लाह करते हैं। मेरे आका की जात तो वो जात है, अरे उर्दू ही नहीं, वो तो फारसी बोलने वालों की फारसी भी समझते हैं, अंग्रेजी बोलने वालों की अंग्रेजी भी समझते हैं, मराठी बोलने वालों की मराठी भी समझते हैं, पंजाबी बोलने वालों की पंजाबी भी समझते हैं, उड़िया बोलने वालों की उड़िया भी समझते हैं। अरे वो तो इंसान ऊंट की बोली भी समझते हैं, चिड़िया की बोली भी समझते हैं, हिरन की बोली भी समझते हैं। मगर ये वहाबी क्या कहता है, अल्लाह के रसूल को उर्दू नहीं आती थी, देवबंद के मौलाना लोगों ने सिखा दिया। अब मैं सारे देवबंदियों से, चाहे सुल्तानपुर के हो, चाहे वो प्रतापगढ़ के हो, चाहे वो फैजाबाद के हो, उनसे पूछना चाहता हो कि तुम कहते हो रसूलुल्लाह को उर्दू नहीं आती थी, देवबंद के मौलाना लोगों ने सिखा दिया, तब उन्हें उर्दू आ गई। तो जरा ये भी बता दो, उर्दू तो देवबंद के मुल्लाओं ने सिखाई है, अंग्रेजी किसने सिखाई है, फारसी किसने सिखाई है, मराठी किसने सिखाई है, पंजाबी किसने सिखाई है, उड़िया किसने सिखाई है? और ये भी तो जरा बता दो कि मलयालम किसने सिखाई है, ऊंट की बोली किसने सिखाई है, और हिरनी की बोली किसने सिखाई है, चिड़िया की बोली किसने सिखाई है? तुम कहते हो नबी उर्दू नहीं जानते थे, देवबंद के मौलाना लोगों ने सिखा दिया। मगर सुनो ये अल्लाह की किताब कुरान क्या कह रहा है? कुरान फरमाता है, वो अल्लामा का मालम तकुन ताला व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ मेरे नबी, आप जो नहीं जानते थे, आप जो नहीं जानते थे, आप जो नहीं जानते थे, आपके परवरदिगार ने आपको सब सिखा दिया। अल्लाह ने सब मैंने सिखा दिया। ये देवबंद का मुल्ला कहता है, देवबंद के मौलाना लोगों ने सिखा दिया। अपोलो सुल्तानपुर वालों, जो देवबंदी लोग नबी को अपना शागिर्द बताए और देवबंद वालों को नबी का उस्ताद बताए, वो चाहे कितनी लंबी दाढ़ी रखे, चाहे कितना कलमा नमाज पढ़े, बोलो मुसलमान है कि काफिर? बोले जोर से बोलो। कितने लोग काफिर मानते, हाथ उठाई रहिएगा। आप नबी के हाथों को का जाम पीना चाहते, नबी की शिफात चाहते हैं, नबी के जरिए जन्नत में जाना चाहते हैं, तो आप हाथ उठा के वादा कीजिए। अगर नबी को जिंदा मानते हैं कि वहाबी से सलाम नहीं करेंगे, वहाबी के सलाम का जवाब नहीं देंगे, वहाबी के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, वहाबी के नबिया नहीं खाएंगे, वहाबी के शादी बिया नहीं करेंगे, वहाबी को दावत नहीं खिलाएंगे, और वहाबी के यहाँ दावत खड़े होकर नारा लगाओ। मसलके आला हज़रत, मुहाफ़िज़ाने मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैज़ाने हुज़ूर ताजु शरिया, फैज़ाने हुज़ूर ताजु शरिया, रहमाए दीनो मिल्लत, कायदे मिल्लत। एहसान मानो बरेली वाले का, वरना आज हमारी भी पेशानियां दागदार हो गई हो, सुभान, हमारे भी पाइचे उटंगे हो गए होते। और यही वजह है, नवाजी से इनायत है, करम है आला हज़रत, हिलाया जाम उनको मुस्तफा प्यारे की उल्फत का, बड़ा खुतबा ज़मीन पर सरवरे दी की इमामत का, तो है अखलाक पर चर्चा जनाबे आला हज़रत का। कौन आला हज़रत? महाराज ने तुझको ये गाना गाया, जब ने तेरा तलाना, और माने तुझको सारा जमाना। हम ये सुन्नत आला हज़रत, चीख पड़े छोटी के बाबरे, तार दिए हले के जबड़े, हलिया का खूब चलाया। हम ये सुन्नत आला हज़रत। देखो एक बार भाई आपको जाना था तो आके बीच में बैठे, याद आता है महफिल के खिलाफ। और
یہ ہے کتاب تقرۃ الایمان. یہ نئی کتاب ہے کہ پرانی؟ دیکھ رہے ہو نا کہاں سے چھپی ہے؟ فاضل بغداد حضرت علامہ مفتی علی ضالح صاحب اللہ سے پوچھیے. یہ دیوبند میں چھاپی گئی. اس کو ندوہ کے کورس میں شامل کیا گیا. اور جب تک ندوہ میں پڑھائی نہیں آتی ہے، کسی کو عالم کی ڈگری نہیں دی جاتی ہے، فضیلت کی قدر نہیں دی جاتی ہے. اب دیکھو اسی کتاب کا صفحہ ہے 89. یہ دیکھو اسماعیل دہلوی لکھتا ہے جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں. اب آپ ذرا غور کریں، جس کا کہاں بولتے ہیں، جن کا کہاں بولتے ہیں. اگر کسی کو اپنے سے چھوٹا بتانا ہو تو جس کا بولا جائے گا، بڑا بتانا ہو تو جن کا بولا جائے گا. اگر عزیز فرحان صلی اللہ علیہ وسلم ہم نام لے تو کہیں گے جس کا نام محمد فرحان رضا ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے مدرسے میں پڑھتے تھے. لیکن اگر حضرت مولانا عبد القادر صاحب کا نام لے رکھو تو کہیں گے جن کا نام مولانا عبد القادر صاحب ہے. پتا چلا کسی کو اپنے سے بڑا بتانا ہو تو جن کا بولا جاتا ہے، چھوٹا بتانا ہو تو جس کا بولا جاتا ہے. اور پھر اللہ کا وہ نبی جن کی شان یہ ہے کہ قرآن سے 30 پارے پڑھ ڈالو، 114 سورتیں پڑھ ڈالو، 6666 آیتیں پڑھ ڈالو. اللہ رب العزت نے اور نبیوں کو پکارا تو نام لے کے پکارا، یا آدم کہہ کے پکارا، یا نوح کہہ کے پکارا، یا یحییٰ کہہ کے پکارا، یا زکریا کہہ کے پکارا، یا ہود کہہ کے پکارا، یا داؤد کہہ کے پکارا، یا سلیمان کہہ کے پکارا، یا ابراہیم کہہ کے پکارا، یا اسماعیل کہہ کے پکارا، یا عیسیٰ کہہ کے پکارا، یا موسیٰ کہہ کے پکارا. مگر قرآن کے 30 پارے پڑھ ڈالو، ہمارے تمہارے آقا کو اللہ نے کہیں یا محمد نہیں کہہ کے پکارا ہے. 1000 بار وہ سویم جہاں سے مجھ کو بولا خروج نام تو گفتن ہمارے بے عربی. جب پکارا تو کس شام سے پکارا. نبی نے چہرے سے زلفیں ہٹائی، اللہ نے والضحیٰ کہہ دیا. نبی نے چہرے سے زلفیں بکھیری، اللہ نے واللیل اذا سجا فرما دیا. نبی نے کالا کمبل اوڑھا، اللہ نے یا ایھا المزمل فرما دیا. نبی نے چادر لپیٹی، اللہ نے یا ایھا المدثر کہہ دیا. ہاں مسلمانوں، جس خدا نے پیدا کیا ہے اپنے بندوں کو نبی کا لفظ سکھاتے ہوئے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو، اللہ رسول کے آگے قدم نہ بڑھانا. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، نبی کی آواز پہ اپنی آواز اونچی مت کرنا. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. نبی سے ایسے باتیں مت کرنا جیسے آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے ہو. ہاں سلطان پور والو، جب خدا نے پیدا کیا ہے اپنے بندوں کو نبی کا نام سکھاتے ہوئے فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. جو نبی کو دھیمی آواز سے پکارتے تھے اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے. ہاں اللہ فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. جو نبی کو حجروں کے باہر سے پکارتے تھے وہ بے عقل ہے. اللہ کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اگر وہ صبر کرتے کہ نبی اپنے آپ باہر آ جاتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَتُعَذِّرُوهُ وَتَوَكِّلُوا. میرے نبی کی تعظیم کرو، میرے نبی کی توقیر کرو. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے محبوب میں نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کیا. قرآن میں اللہ کہہ رہا وَرَفَعْنَا لَهُمْ دَرَجَاتٍ. اے پیارے مصطفیٰ، میں نے تمہارے درجے سب کو، تمہاری عظمت کو سب کے درجوں بلند کر دیا. آج خدا نے پیدا کیا ہے وہ قرآن میں کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے محبوب میں نے آپ کو کوثر کا خزانہ دے دیا. جب خدا نے پیدا کیا ہے وہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے محبوب میں نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. اللہ قرآن میں کہتا ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ. اے پیارے حبیب میں نے آپ کو نور بنا کے بھیجا. جب خدا نے پیدا کیا ہے وہ قرآن میں فرماتا ہے یا اقسم بہذا البلد. اے محبوب مجھے شیر مکہ کے قسم، شیر مکہ کے قسم کھاؤ کیا اس لیے کہ وہاں خانہ کعبہ ہے. شیر مکہ کے قسم کھاؤ کیا اس لیے کہ وہاں حجر اسود ہے. شیر مکہ کے قسم کھاؤ کیا اس لیے کہ وہاں شاہد زمزم ہے. شیر مکہ کے قسم کھاؤ کیا اس لیے کہ وہاں صفا و مروہ ہے. شیر مکہ کے قسم کھاؤ کیا اس لیے کہ وہاں حتیم ہے. شیر مکہ کے قسم کھاؤ کیا اس لیے کہ وہاں شاہد زمزم ہے. شیر مکہ کے قسم کھاؤ کیا اس لیے کہ وہاں مستجاب ہے. شیر مکہ کے قسم کھاؤ کیا اس لیے کہ وہاں رکن ثانی ہے. شیر مکہ کے
قسم کھا کیا اس لیے کہ وہاں رکن یمانی ہے؟ شہر مکہ کی قسم کھا کیا اس لیے کہ وہاں مقام خلیل ہے؟ شہر مکہ کی قسم کھا کیا اس لیے کہ وہاں صفا اور مروہ ہے؟ شہر مکہ کی قسم کھا کیا اس لیے کہ وہاں خاتم مینار مزدلفہ ہے؟ نہیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، اے میرے محبوب شہر مکہ کی قسم اس لیے ہے تو شہر کے دردوں نے آپ کے قدموں کا بوسہ لے لیا ہے۔ بھائی قرآن خاک گزر کی قسم اس کا بے پاکی حرمت پہ لاکھوں سلام ہوتے کہاں خلیل و مینا کعبہ و مینا لولاک والے صاحبین سب چہرے کر دکھے مسلمانوں کا غور کرو یہ خدا کو اللہ نے پیدا کیا ہے اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے کس پیار بھرے انداز میں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا وبشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا یہ خدا نے پیدا کیا وہ تو یا ایھا النبی کا ہے یا ایھا الرسول کا ہے طٰہٰ و یاسین کا ہے بشیر و نذیر کا ہے سراج منیر کا ہے رحمت للعالمین کا ہے مزمل و مدثر کا ہے مگر یہ کیسا امتی ہے جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے ان کو یاد کرتا ہے تو جن کا نہیں کہتا نام کے پہلے جناب پر نہیں لکھا نام کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں لکھا سیدھے لکھتا ہے جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں اور دیکھو اسی کتاب کا ٹائٹل پیج ہے اپنے مولانا کا نام لکھا تو لکھا مجاہد اسلام عالم ربانی مولانا شاہ محمد اسماعیل صاحب شہید رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو اپنے مولانا کا نام لکھنا ہوا تو القاب و آداب کے ٹائٹل لگا دیے مجاہد اسلام بھی لکھا عالم ربانی بھی لکھا مولانا شاہ بھی لکھا شہید رحمت اللہ علیہ بھی لکھا اور سارے خدائی کے آقا کا نام لکھا تو جناب تک نہیں لکھا سیدھے لکھا جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک اور مختار نہیں اے سلطان پور والو یہ عبد المصطفیٰ کی توہین نہیں ہے جس پیغمبر کا تم نے کلمہ پڑھا اس نبی کی توہین ہے ہر وفادار امتی کا کلیجہ طلب جانا چاہیے کیا بھول گئے تم کو سرکار تاج الشریعہ نے یہ پیغام دیا تھا خون میں نہاؤ زخم سہو سر فدا کرو خون میں نہاؤ زخم سہو سر فدا کرو جب وقت آئے دیوے تو یوں ہم ادا کرو اے نبی کے غداروں سے کہہ دو جو جان مانو تو جان دے گے جو مال مانو تو مال دے گے کبھی نہ ہوگا یہ ہم سے ہوگی نبی کا جاؤ چلا نہ دے گے زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ اور یا رسول اللہ تمہارے دشمنوں کے سر کچلنے کو رہے قائم وہ نہ مانے سے اے حضرت یا رسول اللہ اور یا رسول اللہ یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جا تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی ورا کروں کیا کرو جہاں نہیں اے سلطان پور والو یہ اس نبی کی توہین ہے جس کے ذریعے آپ کو جنت میں جانا ہے بولو اعلیٰ حضرت کا احسان ہے کہ نہیں اعلیٰ حضرت کے شہزادے سرکار تاج الشریعہ نے جبھی تو فرمایا تھا نبی سے جو ہوتے گانا اسے دل سے جدا کر دو نبی سے جو ہوتے گانا نبی سے جو ہوتے گانا نبی سے جو ہوتے گانا اسے دل سے جدا کر دو کدھر مادر بیراغا مالو جان ملکت فدا تکبیر یا رسول اللہ وقت زیادہ ہو گیا مگر یہ سرکار غوث پاک کا فیضان ہے کہہ دو سبحان ابھی 3 دن پہلے حضور خالد ملت چندرہ مول گئے سبحان اللہ رودولی شریف سے کل 15 کلومیٹر کے فاصلے پر رودولی شریف میں اتنے اولے گرے کہ پورا تخت بھر گیا بالٹی بھر گئی اور اتنا پانی برسا کہ پوری سڑک پہ پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا چندرہ مول والوں نے کہا گرج بہت ہے چمک بہت ہے آرائش انہوں نے بہت اچھی کی تھی اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے کیا کروں میں نے کہا 111 روپے ایک رومال میں باندھ کر ایک بیل میں لے جا کے لٹکا دو حضور غوث پاک کی طرف لگاؤ سرکار آپ کے ایک سچے عاشق اعلیٰ حضرت کے شہزادے تشریف لا رہے ہیں آج کے جلسہ کامیابی سے ہو جائے تو انشاءاللہ آپ کی نیت دلائیں گے انہوں نے پیسے لے جا کے رومال میں باندھ کے لٹکایا خدا کی قسم چندرہ مئو کے آس پاس میں ادھر ادھر پتھر بھی گرتے رہے
بارش بھی ہوتی رہی اور نہ جانے کتنا کتنا طوفان آتا رہا مگر چدرا ہوا ہوئے جلتا ہوتا رہا. آج کی تازہ مثال دیکھو, حضرت علامہ مولانا مفتی محمود صاحب نے میرے پاس فون کیا, موسم بہت خراب ہے, ایسا لگتا ہے بارش ہو جائے گی, کیا کریں؟ میں نے کہا یہ غوث پاک کے ایک سچے عاشق تشریف بنا رہے ہیں, آپ کچھ نہ کیجیے, 1100 روپے ایک رومال میں باندھ کر لے جا کے پیڑ میں لٹکا دیجیے, پھر غوث اعظم کی کرامات اور اعلیٰ حضرت کے شہزادے تاج الشریعہ کے لفظ دیگر کا فیضان آپ دیکھیے گا. حضرت علامہ خادم بغداد فرما رہے ہیں لکھنؤ میں بڑے بڑے اولے پڑے ہیں, بارش ہوئی ہے, موسلادھار بارش ہوئی ہے, ادھر ادھر کے لوگوں نے بھی یہی اطلاع دیا ہے, مگر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, یہاں سرکار قائد ملت تشریف لائے تو یہاں جلسہ ہو رہا ہے, یہاں جلسہ ہو رہا ہے, کھلے شامیانے کے نیچے جلسہ ہو رہا ہے. بولو مسلمانوں, یہ سرکار غوث پاک کی کرامت ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان حضور تاج الشریعہ. توحید بھائی نے بتایا کہ کچھ لوگ فرمائش کر رہے ہیں کہ مرید جب حضرت فرماتے تو جو سامنے ہوتے ہیں وہی لوگ ہوتے ہیں, اور جو دور دراز خالی آواز سن رہے ہیں, ویڈیو الحمدللہ ہمارے یہاں نہیں بنائی جاتی. بے شک کہہ دو سبحان اللہ, کہہ دو سبحان اللہ. اور جب ویڈیو نہیں بنائی جاتی تو وہ لوگ کہتے ہیں ہم کیسے مرید ہوں. تو یہ اعلان سن لیں, یہ توحید بھائی مفتی اسد رضا یوٹیوب کا وہ کیا کہتے ہیں سب چلا رہے ہیں, بس آپ خالی اپنے موبائل میں, موبائل آپ کے پاس ہے, اگر نیٹ والا ہے تو ذرا ہاتھ میں نکال لیجئے, سبحان اللہ. جتنے لوگوں کے پاس ہاتھ میں نکال لیجئے, اب اس میں آپ لکھیے مفتی اسد رضا.